کا تذکرہ قرآن میں یوں فرما دیا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور اگر اس کے پس منظر میں جائیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، اس کے شان نزول میں جائیں گے کہ اس آیت کی شان نزول کیا ہے، یہ آیت کس وقت نازل ہوئی تھی اور کیوں کر نازل ہوئی تھی، واقعہ کیا بنا تھا، سبب کیا بنی تھی، تو پھر جائیے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے سامنے پچھلے تمام قوموں کا تذکرہ فرما رہے تھے، ان کی عمروں کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ جب ان کی عمروں کا تذکرہ فرما رہے تھے تو ان کی عمریں پچھلے جتنی قومیں گزری ہیں، جتنی امتیں گزری ہیں، ہر ایک قوموں کی عمریں بہت ہی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ کسی کی عمر 500 سال، کسی کی 700 سال اور کسی کی 1000 سال، اس قدر اتنی عمر لمبی ہوا کرتی تھی۔ جب لمبی لمبی عمروں کا تذکرہ ہوا تو صحابہ کرام مرجھانے لگے، صحابہ کرام افسردہ ہونے لگے، صحابہ کرام کبیدہ خاطر ہونے لگے، اور صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول یہ وہ قومیں ہیں جن کی عمریں بہت ہی زیادہ ہیں، اور ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کی عمر 60 سال 70 سال ہے، ہم اگر نماز میں سجدے میں بھی پوری زندگی گزار دیں، نماز کی حالت میں 60 سال گزار دیں، پھر بھی پچھلی قوموں کے مقام مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے، اور ان کے نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتے، ان کے اچھے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابہ کرام کبیدہ خاطر ہوئے، جب صحابہ کرام رنجیدہ ہوئے، افسردہ ہوئے، شکستہ دل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی متفکر ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کرام کو لے کر رنجیدہ ہوئے تو اللہ کو اپنے رسول کا افسردہ دیکھنا برداشت نہیں ہوا، اس لیے کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں، اللہ کے رسول کی زندگی میں اللہ کے رسول افسردہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی افسردگی کا سامان پیدا کیا ہے اور آپ کے ٹینشن کو ختم کرنے کا سامان پیدا کیا ہے۔ یاد کیجئے معراج کے وقت کو، یاد کیجئے طائف کے وقت کو، جب طائف میں آپ ستائے گئے تھے اور اپنوں نے بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے چچا کا وصال ہوا تھا، آپ کی شریک حیات خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا، تو آپ کمزور ہو گئے تھے، آپ کا کوئی معاون و مددگار نہیں تھا، آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا، آپ کا کوئی تسلی دینے والا نہیں تھا، تسلی بخش کلمات کہنے والا جب کوئی نہیں تھا، آپ تنے تنہا خود کو جب محسوس کر رہے تھے، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنجیدگی کو اور آپ کے غم کو، آپ کے افسردگی کو دور کرنے کے لیے رب نے آپ کو فرش سے عرش پہ بلا لیا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ٹینشن کو لے کے آپ بھی ٹینشن میں مبتلا ہوئے ہیں، آپ بھی رنجیدہ ہوئے ہیں، آپ بھی افسردہ ہوئے ہیں، آپ بھی کبیدہ خاطر ہوئے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا اے میرے محبوب، جب آپ نے اس وقت افسوس کیا تھا تو ہم نے آپ کو فرش سے عرش پہ بلا لیا تھا، اور جب آپ اس وقت افسوس کرتے ہیں پچھلی امتوں کے عمروں کو لے کے، پچھلی قوم کے عمروں کو لے کے، تو لیجئے ہم تسلی کا سامان دیتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اس سورہ کا نزول کیا تھا، اور اس سورہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے تمام اصحاب کو تسلی کا سامان دیا تھا، اور تسلی کا سامان دیا تھا، نجات کا سامان دیا تھا، ٹینشن فری کا سامان دیا تھا۔ اور اس آیت نے کہا، اس پوری سورہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور پھر قرآن مجید نے اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے اللہ کے رسول آپ کو علم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی
کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کا مقام تو یہ ہے تو یہ ایک رات، لیکن اس کا مقام یہ ہے تو یہ ایک رات، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کے مقابلے میں ہے۔ یہ لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ تعداد 1000 مہینے کی لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے یہاں کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ثواب کا کوئی قید نہیں ہے، ثواب کا کوئی حد نہیں ہے۔ انسانی ذہنوں کو سمجھانے کے لیے، انسانی عقل کو سمجھانے کے لیے، انسانی دل کو تسلی دینے کے لیے رب ایک لیمٹ لاتا ہے، رب ایک حد لاتا ہے، رب قید لاتا ہے اور انسانوں کو بتاتا ہے، اس لیے کہ انسانی ذہن انلیمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، انسانی دماغ انلیمیٹڈ نہیں ہوتے ہیں، انسان کا ذہن لمٹ میں ہوتا ہے، انسان کا ذہن حد میں ہوتا ہے، انسان کا ذہن قید و بند میں ہوتا ہے، اور وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو ملک الملوک ہے، جو انسانوں کے اعتبار سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے آیتیں لاتا ہے، تعداد لاتا ہے اور انسانوں کو بتاتا ہے اے انسانوں یہ لیلۃ القدر ہے تو ایک رات، لیکن اس کا مقام تو دیکھو، اس کی فضیلت تو دیکھو، اس کا مرتبہ تو دیکھو کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لہذا جب یہ آیت آ گئی ہے تو اب حضور بھی تسلی بخش ہو گئے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کو بھی اطمینان ہو گیا ہے، آپ کے صحابہ کو بھی سکون قلب حاصل ہو گیا ہے، اس لیے کہ سب کے سب ٹینشن میں مبتلا تھے، سب کے سب فکر میں مبتلا تھے کہ وہ قوم جو قوم عاد ہو، بنی اسرائیل ہو یا دیگر قومیں ہو، ہر ایک کو عمر ملے 1000 سال، 500 سال، 700 سال، اور ہمارے ساتھ کیا ناانصافی ہے، ہمارے ساتھ کیا زیادتی ہے کہ ہماری عمر صرف 60 سال، صرف 70 سال، اور اسی 70 اور 60 سال میں ہماری سانس رک جاتی ہے۔ یہ تو ناانصافی ہے، اور رب ایسا ہے جو ناانصافی نہیں کرتا ہے، رب ایسا ہے جو احکم الحاکمین ہے، رب ایسا ہے جو انصافوں میں سب سے بہتر اور سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے، لہذا رب نے انصاف کر دیا اور کہا اے میرے صحابہ، اے میرے حضور کے دیوانوں، اے میرے محمد مصطفیٰ کے جانشینوں، اے میرے محمد مصطفیٰ کے سیدائیوں، آپ فکر مت کرنا، اب ٹینشن میں مبتلا مت ہونا، اب رنجیدہ مت ہونا، اب کبیدہ خاطر مت ہونا، ہم نے انصاف کر دیا ہے۔ وہ قومیں جو پہلے گزری ہیں ان کی عمریں 500 سال، 700 سال اور 1000 سال ہوئی ہیں، لیکن ان کی پوری عمر کا ثواب اس قدر بڑھتا ہے، پوری عمر وہ عبادت کرے تب جا کے اس مقام کو پاتے ہیں، لیکن ہم نے تو اس قدر آسان کر دیا کہ صرف ایک رات دے دی، اور ایک رات کو 1000 مہینوں کے برابر بنا دیا، ایک رات کو 1000 مہینوں کے قائم مقام بنا دیا، ایک رات کو پچھلی دیگر قوموں کے ثوابوں اور ان کے اچھے اعمالوں اور ان کے نیک کاموں کے برابر میں نے کھڑا کر دیا ہے، لہٰذا صحابہ کرام کا ٹینشن ختم ہو گیا، صحابہ کرام جو افسردہ تھے اب خوش ہو گئے، صحابہ کرام جو رنجیدہ تھے اب راضی ہو گئے، لہٰذا یہ صرف صحابہ کرام کی بات نہیں تھی، یہ بات صحابہ کرام بھی اسی امت کے ہیں، صحابہ کرام بھی اسی قوم کے ہیں، حضور کے دیوانے وہ بھی تھے، حضور کے ماننے والے وہ بھی تھے، ہم بھی حضور کے دیوانے ہیں، ہم بھی حضور کو ماننے والے ہیں، اس لیے جو مزہ اس وقت صحابہ کرام کو ملا تھا، جو انعام اس وقت صحابہ کرام کو ملا تھا، جو ایوارڈ اس وقت صحابہ کرام کو ملا تھا، وہی ایوارڈ اس امت کو بھی ملا ہے، اس لیے کہ اس امت کی عمر بھی 60 سال ہے، 70 سال ہے، لیمیٹڈ عمریں ہیں، زیادہ عمریں نہیں ہیں، اس لیے اس امت کے ٹینشن کا سامان بھی یہاں آ چکا ہے کہ لوگوں اب رنجیدہ نہیں ہونا، اب کبیدہ خاطر نہیں ہونا، اور 11 مہینے کے گناہوں کو دیکھ کے اب زردہ مت ہونا، 11 مہینے کے نحوست کو دیکھ کے اب زیادہ ٹینشن میں مبتلا مت ہونا، بلکہ ہر سال میں ایک رات ایسی عطا کروں گا جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہوگی، لہٰذا اسی عشرے میں وہ رات چھپی ہوئی ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ رب نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح. صرف یہ نہیں کہ رات مل گئی آپ تنہے رہ جائیں گے، رات مل گئی آپ اکیلے رہ جائیں گے، رات مل گئی اور صرف آپ ہی کی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے. آئیے تنزل الملائکہ پہ غور کرتے ہیں. جب ہم تنزل الملائکہ پہ غور کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جب شب قدر میں ہوتے ہیں، جب شب قدر کے متلاشی ہوتے ہیں، جب شب قدر کو ہم حاصل کرنے کے لیے مسجدوں میں ہوتے ہیں، رکوع و سجود میں ہوتے ہیں، قیام و قعود میں ہوتے ہیں، ذکر و اذکار میں ہوتے ہیں، ایسے وقت میں اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کے پاس جاؤ، جاؤ میرے بندوں کے پاس جاؤ اور ان سے مصافحہ کرو، ان سے سلام کرو، ان کی دعاؤں پہ آمین کرو. اب دیکھیے یہ کون فرشتے ہیں؟ یہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے ہماری تخلیق پہ، ہماری پیدائش پہ، ہماری کریشن پہ اشکال کیا تھا، اعتراض کیا تھا اور اللہ کو کہا تھا اے اللہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو مخلوق دنیا میں آ کے خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی، قتل و غارت کرے گی. یہ مخلوق دنیا میں آ کے برائی کرے گی، یہ مخلوق دنیا میں آ کے تیرے خلاف ہو جائے گی، تیرے حکموں کو توڑے گی اور تیرے احکام کو چھوڑ کے رکھ دے گی. گو کہ اس وقت تمام فرشتوں نے اشکال کیا تھا، تمام فرشتوں نے اعتراض کیا تھا. لیکن جب یہ وہی قوم ہے جس کے خلاف اعتراض ہوا تھا، جن لوگوں کے خلاف اعتراض ہوا تھا، جس امت محمدیہ کے خلاف اعتراض ہوا تھا، جب وہی امت محمدیہ کو شب قدر ملتی ہے اور شب قدر کی تلاش میں امت محمدیہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے جب مسجد کی طرف آتی ہے اور رکوع و سجود میں ہوتی ہے، قیام قعود میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو ان سے مصافحہ کرنے کے لیے بھیج دیتا ہے کہ اے وہ فرشتوں جنہوں نے میرے اس امت پہ اور جنہوں نے میرے بندوں کی تخلیق پہ، ان کی پیدائش پہ، ان کی کریشن پہ اعتراض کیا تھا، جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو، جاؤ اور ان سے مصافحہ کرو. تو یقیناً جب شب قدر ہوتی ہے اور جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اور جب یہ امت کے دیوانے، جب یہ حضور کے دیوانے، یہ نماز پڑھنے والے، یہ روزہ رکھنے والے شب قدر کے متلاشی ہوتے ہیں اور شب قدر کی تلاش کرنے کے لیے یہ کوئی اعتکاف کرتے ہیں، تو کوئی اعتکاف کے بغیر ہی اپنے گھروں کو چھوڑ کے مسجد میں آتے ہیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، 1000 مہینوں کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. تو انہیں صرف وہ فضیلت ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ ان فرشتوں کا سامنا بھی ہوتا ہے جو فرشتے ان کی پیدائش پہ اعتراض کیے تھے. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرنے والے ہو جائیں، ہم شب قدر کے متلاشی بن جائیں، ہم شب قدر کی فضیلت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں، شب قدر کی اہمیت کو لینے والے ہو جائیں. شب قدر اس لیے آتی ہے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پچھلی دیگر قوموں نے جو عمریں پائیں اور ان کا ثواب ہوا وہ سب کا ثواب 60 سال اور 70 سال کے اندر ہی ہمارے کھاتے میں بھی آتا ہے. یہ اللہ کا انصاف ہے. عمر بہت کم ہے لیکن ایک رات کی نوازش اور ایک رات کی عطایا کی وجہ سے اللہ تعالی ہزاروں راتوں کی نوازش ہماری جھولیوں میں ڈال دیتا ہے. اب بڑی محرومی کی بات ہوگی، بڑی ناانصافی کی بات ہوگی، بڑی شقاوت کی بات ہوگی، بڑی گراوٹ کی بات ہوگی کہ جب ایسی رات ہو اور ایسی رات کا عشرہ چل رہا ہو، ایسے وقت میں یہ مسلمان، یہ اسلام کے دیوانے، یہ قرآن کے دیوانے، یہ لیلۃ القدر کی تلاوت کرنے والے، یہ سورۃ القدر کی قرأت کرنے والے ایسی رات میں اور ایسی رات کے عشرے میں یہ اپنے گھروں میں بستروں پہ لیٹے رہے، یہ اپنے کام کاج میں مصروف رہے اور اللہ ایسی رات دے اور یہ اس رات سے محروم رہے، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی.
ہوگی، بڑی شقاوت کی بات ہوگی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی عشرے میں وہ رات آنے والی ہے، یہ اسی عشرے میں وہ رات آئے گی. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اس عشرے کی راتوں میں جاگ کر اس عبادت کو اور اس فضیلت کو حاصل کرنے والے ہو جائیں. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعیین ہٹا لی ہے. اس میں بھی بہت سے فائدے ہیں. مثلا شب برات کی تعیین ہے تو شب برات میں ہوتا کیا ہے؟ شب برات متعین ہے، شب برات فکس نائٹ ہے. تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہر کسی کا ازدحام ہوتا ہے، ہر کسی کی بھیڑ ہوتی ہے، ہر کوئی ایک رات کے لیے خود کو فارغ کر لیتا ہے اور ایک رات میں خوب رکوع و سجود کرتے، قیام و قعود کرتے اور پھر فارغ ہو جاتے ہیں. اس لیے اس طرح فارغ ہوتے ہیں کہ انہیں مسجد یاد نہیں ہوتا، انہیں نماز یاد نہیں ہوتی اور انہیں اللہ کا کچھ بھی حکم یاد نہیں ہوتا، اسلام کا کچھ بھی پاس و لحاظ انہیں نہیں ہوتا. وہ شب برات کی فکس ہونے کی وجہ سے کچھ کمیاں آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فکس نہیں کیا ہے. اس لیے کہ اگر شب قدر بھی فکس ہو جاتی تو پھر یاد رکھیے ایک ہی رات میں ہم نمازیں پڑھتے، مسجد بھی بھول جاتے، رکوع و سجود بھی بھول جاتے، نمازیں بھی چھوڑ جاتے. یہ اللہ کی بڑی فضیلت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو فکس نہیں کیا ہے. اور اللہ کے رسول کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کے رسول نے نشانیاں بتا دی ہے. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تاک عدد راتوں میں شب قدر کو تم تلاش کرو. مطلب یہ کہ 21ویں شب میں شب قدر کی تلاشی لو اور اسی طریقے سے 23ویں شب میں شب قدر کی تلاشی لو، 25ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرو، 27ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرو، 29ویں شب میں شب قدر کی تلاش کرو. وہ کہ تم ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو گے تمہیں شب قدر مل جائے گی. یہ تو ہماری نادانی ہے کہ ہم نے صرف 27ویں شب کو فکس کر لیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 27ویں شب ہی شب قدر کی شب ہے. یہ ہماری نادانی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے. اور اسی وجہ سے جگہ جگہ پہ جہاں بھی قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے، تراویح کی تکمیل ہوتی ہے، وہاں یہ کہہ کے 27ویں شب میں تراویح کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ یہ شب قدر کی شب ہے، یہ شب قدر کی رات ہے. یہ علم کی کمی ہے، جبکہ صاف فرما دیا گیا شب قدر فکس نہیں ہے، شب قدر متعین نہیں ہے. شب قدر 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، لہذا تلاش کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ ہر کوئی تلاش کرے. یہ ذمہ داری یہاں کے معتکفین کے لیے نہیں ہے، یہ ذمہ داری یہاں کے اعتکاف کرنے والوں کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہر ایک مومن کی ہے، یہ ذمہ داری ہر ایک مسلم کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے طرف سے فرض کفایہ ادا کر دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے طرف سے شب قدر کے کفیل بن چکے ہیں، یہی اب یہ شب قدر کی تلاشی لیں گے اور یہی شب قدر کا ثواب لوٹیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر یہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو یہ خوش قسمت ہیں، لیکن آپ بھی خوش قسمت ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ 5 راتیں جو 21ویں شب کی راتیں ہیں، 23ویں شب کی 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، کم سے کم ان شبوں میں آپ شب بیداری کیجئے، کم سے کم ان راتوں میں آپ خود کو فارغ کیجئے. اور ان راتوں میں مسجد نہیں آ سکتے، گھر پہ مصلی بچھائیے اور شب قدر کی تلاشی لیجئے اور شب قدر کا انعام و اکرام اپنے حصے میں کر لیجئے. یہ خوش قسمتی کی بات ہوگی ورنہ محرومی کی بات ہوگی. لہٰذا اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو شب قدر کے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کے انعام و اکرام سے مالا مال فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس عشرے کی قدردانی کرنے والا بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو شب قدر کی فضیلت سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا